بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یؤمن اکثرہم باللہ، اور نہیں ایمان رکھتے اکثرہم اکثر ان کے باللہ اللہ کے ساتھ الا وہم مشرکون مگر وہ شرک کرنے والے ہیں، الا وہم مشرکون مگر وہ شرک کرنے والے ہیں۔ افا آمنوا ان یاتیہم غاشیۃ، کیا بے فکر ہو گئے کہ آئے ان کے پاس غاشیۃ کوئی آفت ڈھانپنے والی، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، یا آئے ان کے پاس قیامت اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ شعور ہی نہ رکھتے ہوں۔ قل تو وما یؤمن اکثرہم، نہیں ایمان رکھتے اکثر ان کے، خیال کرو نہیں ایمان رکھتے اکثر ان کے اللہ کے ساتھ مگر وہ مشرک ہیں، الا وہم مشرکون مگر وہ مشرک ہیں۔ یہ ہمارے اپنے علاقہ میں ایک آدمی تھا، وہ تھا تو ویسے بڑا گپی ٹیشن آدمی تھا، لیکن تھا بڑا مباحث اور ذہین بھی بڑا تھا۔ تو اس نے یہ سوال اٹھایا تھا، حالانکہ پڑھا شڑا نہیں تھا، عام آدمی تھا، بس ترجمہ وغیرہ دیکھتا رہتا تھا، اور جیسے علاقوں میں ہوتے ہیں بعض لطیفہ باز اور گپ شپ لگانے والے، تو تھا وہ اس طرح کا آدمی، اور مباحث بہت پکا تھا۔ تو اس نے ہم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے قرآن پاک میں وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کہ اللہ فرماتی ہیں کہ اکثر لوگ مومن بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، یہ کیا ہوا، ایمان شرک جمع کیسے ہو گیا؟ جٹ آدمی تھا، کوئی مولوی شولوی نہیں تھا۔ یہ بعض آدمی بڑے تیز ہوتی ہیں، اور واقعی یہاں پر ایمان اور شرک کو جمع کیا کہ ایمان بھی لاتے ہیں مشرک بھی ہے، جہاں ایمان شرک جمع کیسے ہو گیا؟ حالانکہ ایمان ہے تو شرک نہیں، شرک ہے تو سمجھو بولو بھی صحیح، ایمان ہے تو شرک نہیں، شرک ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں ایمان لغوی ہے، اصطلاحی ایمان نہیں ہے، اصطلاحی ایمان اور شرک جمع نہیں ہوتی، یہاں ایمان لغوی ہے اور شرک اصطلاحی ہے، ایمان لغوی ہے اور شرک اصطلاحی ہے، اس لیے دونوں جمع ہو گئے ہیں۔ وما یؤمن اکثرہم، نہیں ایمان لاتے تھوڑے یا اکثر، اکثرہم اکثر ان کے باللہ ساتھ اللہ کے، الا وہم مشرکون مگر وہ مشرک ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جیسے آپ نے مسئلہ الہ میں پڑھا ہے، اصل معنی اس کا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق رازق مانتی ہیں، اور سمجھو بات، کتنے درجے توحید کے مانتے تھے؟ 2.5، اونچے بولو، کتنے درجے توحید کے مانتے تھے؟ 2.5 درجے وہ توحید کے مان کر پھر بھی مشرک ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا دوستو بزرگو، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے بادل لائے، اللہ نے دریا چلائے، اللہ مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، اللہ بھیڑیوں کو روزی دیتا ہے، اللہ مولویوں کو روزی دیتا ہے، اللہ رہبنڈیوں کو روزی دیتا ہے۔ دوستو بزرگو، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ والی توحید، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ آسمان پہ تصرف کرنے والا، سورج، چاند، ستارے، موسم، دریا، بحر، بر، یہ شمسی نظام، لیلی نظام، نہاری نظام، تبادل و تناسل کا نظام،
یہ جتنے امور اعظام پڑھے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن جب مسئلہ سما آتا ہے تو مشرک بن جاتی ہیں۔ جب مسئلہ سما آتا ہے تو کیا بن جاتی ہیں؟ ہاں، مسئلہ سما پکار آتا ہے تو مشرک بن جاتی ہیں۔ یعنی اور لکھا ہے نیچے کیا ہے، سو تقرون بأنہ الخالق الرازق، وہ مانتے ہیں کہ اللہ خالق اور رازق ہے، اور اوپر ہے فی اقرارہم بے وجود ہی با خالقیت ہی، یہ ریبنڈ والی توحید کو ماننے کے باوجود مشرک ہیں۔ لا یتفکرون فیہا۔ اب یہاں پر عبارت دیکھو سید محمود آلوسی رحمہ اللہ کی، فرماتی ہیں وَمِنْ أُولَئِكَ، من اولئک، یہاں میں نے وہ جو سورہ یوسف کا حاشیہ یہاں تو نہیں آیا، یہ تو پہلے چھپ گیا، تو اس میں میں نے بہت ساری عبارتیں لائی ہیں۔ یہاں وما یؤمن اکثرہم باللہ پہ، تو من اولئک انہی میں سے کون ہے؟ عبادۃ القبور، انہی مشرکوں میں سے کون ہے بھائی؟ عبادۃ القبور، قبر کے پجاری، عبادۃ القبور کلمہ گو مشرک، الناظرون لہا جو نظریں مانتے ہیں ان کے لیے، بل معتقدون للنفع والضرر، اور ان سے نفع یا والضر اور نقصان کے عقیدے رکھتے ہیں، ممن ان بزرگوں سے، اللہ تعالی عالم بحالہ فیہا، اللہ جانتا ہے کہ ان قبروں میں ان کا کیا حال ہے۔ یہ اوپر بیٹھے ہیں ان سے بیٹے مانگتے، اور نیچے ان کی چھترول ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، قبروں میں جو ان کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں اور بال بھی، ناخن بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، ممن اللہ تعالی عالم بحالہ فیہا، اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس کے حال کو جو قبر میں ہے۔ وَهُمُ الْيَوْمَ أَكْثَرُ مِنَ الدُّودِ، دودھ کہتے ہیں کیڑے مکوڑے، ہمارے پنجابی معنی کتی سوئی پئی ہے، پنجابی معنی کتی سوئی ہوئی ہے۔ بھئی ایک کتیا جب بچے جنے تو 9 کٹھے دیتی ہے، 9 12 بچے ہوتے ہیں، تو یہ کنایا ہے کثرت سے، کتی سو پئی یعنی بڑے کنگورے کٹھے ہو گئے۔ تو علامہ آلوسی کہتا ہے اکثر من الدود، جیسے مچھر مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں اور کیڑے مکوڑے زیادہ ہوتی ہیں، یہ ایسے مشرک قبروں کے پجاری ہمارے دور میں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ کون سا دور ہے؟ ابھی دیوبند بریلی نہیں بنا تھا، سید محمود آلوسی بغداد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اکثر من الدود، یہ دودھ ہی رہنے دینا، دودھ نہ بنا دینا، دودھ ہے، دودھ کیڑے مکوڑے ان سے بھی زیادہ ہیں۔ حاصل کیا نکلا؟ وما یؤمن اکثرہم کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو خالق، مالک، رازق، متصرف فی الامور العظام ماننے کے باوجود دعا، پکار، منت منوتی، نظر اور یہ سجدوں میں غیر اللہ کو شریک بناتے تھے، تو ان کا ایمان لغوی تھا 2.5 درجے توحید کے ساتھ، اور شرک تھا 1.5 درجہ توحید میں۔ تو وما یؤمن اسی کو ایمان کہا گیا لغتاً، اور وہم مشرکون۔ اور دوسرا اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے کون؟ کلمہ گو مشرک، ہر وہ انسان جو کلمہ پڑھے اور مومن ہونے کا اقراری ہو، اور اس کے بعد وہ قبر کی پوجا کرے، یا اکابر پرست ہو، یا مکابر پرست ہو، یا روایت پرست ہو، یا
حکایت پرست ہو یا جمہوریت پرست ہو، لیکن یہ سارے مشرک ہیں، بہم مشرکون، سارے کلمہ گو مشرک اس میں داخل ہیں،